السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سورۃ البقرہ کی تجوید کورس چل رہی ہے اور یہاں پہ ہماری سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے شروع کریں گے۔ آج ہم اس میں سارے قواعد سمجھیں گے، جو قواعد ہم نے مدنی قاعدہ کورس میں پڑھے تھے اسی کے مطابق پھر ہم تجوید کریں گے۔ آخر میں یہاں پہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، یہاں پہ غنہ کر کے ادا کریں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے۔ یہاں پر یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے، یا مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، اور یہاں پہ نون مشدد ہے، اور یہاں پہ دونوں جگہ کھڑی حرکات ہے۔ یہاں نون مشدد میں گنان کریں گے، اور ساری جگہ جہاں پہ ہم نے کھڑی حرکات اور حروف مدہ کے آدھے پڑھے ہیں وہاں پہ ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پر کھڑی حرکات ہے، یہاں بھی ایسے ہی پڑھیں گے، اور یہاں پہ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، حمزہ حروف حلق میں سے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہاں پہ میں الف ہے، یہاں پہ میں حمزہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ الف کے اوپر جب کوئی حرکت لگ جاتی ہے، زبر زیر پیش، تو الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے، اس لیے ہم اسے حمزہ پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یہاں پر حمزہ ہے جو کہ حروف حلق میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے، اور یہاں پہ کھڑی حرکات ہے حمزہ کے اوپر، اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے، یعنی اللہ عز و جل کا یہ جو کھڑی حرکات ہے یہاں پر اس سے پہلے اگر کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو تو وہاں پہ باریک اللہ کے لام کو پڑھا جاتا ہے، یعنی اگر ہم زبر ہوتا تو ہم اللہ پڑھتے، یہاں پہ زیر ہے اس لیے ہم باللہ ہی پڑھیں گے، سمپل۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دے پڑھیں گے۔ یہاں پہ کھڑی حرکات ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور الف سے پہلے مستعلیہ حروف ہے۔ مستعلیہ حروف کو ہمیشہ ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر مستعلیہ حروف ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اس لیے الف کو بھی یہاں پر موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ تنوین ہے، تنوین کے بعد فا ہے، حروف اخفا میں سے یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی ہم ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے اور غنہ کریں گے۔ یہاں پہ میم ساکن کے بعد یہاں پر حمزہ ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، تو یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد دال ہے، دال حروف اخفا میں سے یہاں پہ اخفا ہوگا، ہم اخفا کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے۔ را کے پر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھا جائے گا۔ با ہے، با حروف قلقلہ میں سے ہے، لیکن جب قلقلہ حروف مشدد ہوں، شد، یہ جو دین دنال والی شکل ہے اسے شد کہا جاتا ہے، اور جس حرف کے اوپر شد ہو اسے مشدد کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ با ہے، با کے اوپر شد ہے اس لیے با مشدد ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ جمع کے ساتھ ادا ہوگا، اس لیے ہم یہاں پہ قلقلہ جمع کے ساتھ ادا کریں گے۔ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد واو ہے، یہاں پہ اسقاط ہے، وقف مرخص کی علامت ہے، اور یہاں پہ جیم ہے، وقف جائز کی علامت بھی ہے، لیکن اصول یہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب 2 یا 3 علامتیں اکٹھا آ جائیں تو ان علامات میں دھیان کریں گے کہ اوپر والی علامت کون سی ہے، اوپر والی جو علامت ہوگی اسی کے مطابق ہم وقف کریں گے، باقی کی علامات کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہاں پہ وقف جائز کی علامت جو ہے وہ نیچے ہے، اور وقف مرخص کی علامت جو ہے وہ اوپر ہے۔ وقف مرخص جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پر ہم رکتے نہیں ہیں، آگے ملا کر پڑھتے ہیں۔ وقف جائز کی علامت میں رکنا بھی جائز ہے، لیکن آگے ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن رکنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے ہم بہتر کو اختیار کرتے ہیں، ہم رک جاتے ہیں، جائز کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بہترین جو چیز ہوتی ہے وہ زیادہ قابل قبول ہوتی ہے، اور جو جائز ہوتی ہے وہ صرف جائز ہے کہ ہم بھی پڑھ لیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کریں تو وہ ثواب کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم رکیں گے نہیں، کیونکہ اوپر جو ہے وقف مرخص کی علامت ہے، نیچے وقف جائز کی علامت ہے، تو وقف جائز کی علامت کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب 2 یا 3 علامات اکٹھا آ جائیں وقف کی تو جو اعتبار ہوتا ہے وہ اوپر والی علامت کا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر ہم صاد کا اعتبار کریں گے اور وقف مرخص کریں گے، یعنی ہم رکیں گے نہیں، آگے ملا کر پڑھیں گے۔ تو اس طرح قاعدہ یہ ہو جائے گا کہ میم ساکن بعد واو ہے، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، یہاں پہ واو لین ہے، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پہ تنوین ہے، یعنی فا کے اوپر 2 پیش ہے، تنوین ہے، یہاں پہ تنوین کے بعد عین ہے، حروف حلقی میں سے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، یا لین ہوگا، اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے۔ میم ساکن بعد واو ہے، اظہار شفوی ہے، یہاں بھی گناہ نہیں کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے یہاں پہ، اور الف سے پہلے باریک حرف ہے اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پہ اظہار شفوی ہے، اور یہاں پہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، یہاں پر بھی
ایک الف مقدار کھینچ کر ادا کریں گے، لیکن یہاں پہ پھر وقف ہو جائے گا کیونکہ وقف تام کی علامت ہے، تو یہاں پر ہم 1 2 یا 3 الف کی مقدار کھینچ سکتے ہیں، مرضی ہے۔ اور یہاں پر اگر کوئی حرف کسی بھی حرف کے اوپر وقف سے پہلے وقف تام ہو، چاہے جو بھی وقف ہو، کسی بھی حرف پر زبر ہو تو وہاں پر زبر کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اسے ساکن کر دیا جاتا ہے، یعنی جزم لگا دی جاتی ہے۔ جزم کو سکون کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر سکون ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے، اس لیے یہاں پہ نون ساکن ہو جائے گا۔ اور یہاں پر مد عارض کا قاعدہ لگے گا، کیونکہ حروف مدہ کے بعد اگر کوئی بھی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں پہ مد عارض ہوگا۔ تو آئیے آپ تجوید کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔